بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن احادیث میں حضرت مہدی علیہ السلام کا ذکر آتا ہے وہ دو قسموں پر ہیں۔ وہ احادیث جن میں حضرت مہدی علیہ السلام کا صراحتاً ذکر آیا، جو کہ اس سے پہلی والی ویڈیو میں بیان کر دیا گیا ہے، اور دوسری قسم کی احادیث جن میں مہدی علیہ السلام کی صرف وارد ہوئی ہے۔ یہ وہ احادیث ہیں جن میں مہدی علیہ السلام کے ذکر کا احتمال ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل عراق پر ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں ان کے پاس نہ کفیز آئے گا نہ درہم۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہاں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجم کی طرف سے، کہ وہ یہ چیزیں منع کر دیں گے۔ کفیز کے معنی اہل عراق میں وزن کی مقدار کا پیمانہ ہے، جیسے کہ ہم وزن کی مقدار بتانے کے لیے کلو من وغیرہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ درہم چاندی کی کرنسی تھی جس کے ذریعے پرانے زمانے میں خرید و فروخت کرتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، اہل شام پر ایسا وقت آنے والا ہے جس میں ان کے پاس نہ دینار آئے گا نہ مڈی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کہاں سے یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روم سے۔ دینار سونے کی کرنسی ہے جو پرانے زمانوں میں استعمال ہوتی تھی۔ مدی وزن کی مقدار کا پیمانہ ہے، جیسے کہ ہم کلو اور من استعمال کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر خاموش ہونے کے بعد فرمانے لگے، میری امت کے آخری زمانے میں خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے بھر بھر کر مال تقسیم کرے گا۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ میں نے ابو نضرہ اور ابو الا سے ذکر کیا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ خلیفہ سے مراد خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث۔ مذکورہ بالا حدیث میں یہی مہدی علیہ السلام مراد ہیں جن کا نام وارد ہوا ہے، اور ان کے پاس مال غنیمت بہت ہوگا، اور ان کے زمانے میں بہت سی فتوحات ہوں گی، اور ان میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا دستور ہوگا۔ ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند میں خلاف معمول بات محسوس کی، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کی نیند میں خلاف معمول بات محسوس کی۔ تو آپ نے فرمایا، عجیب بات ہے کہ میری امت میں ایسا لشکر ہوگا جو بیت اللہ کی طرف چلے گا، اس وجہ سے کہ ایک شخص جو کہ قریش سے ہوگا وہ مکہ میں لوگوں سے پناہ حاصل کرنے کے لیے مکہ میں رہے گا، تو وہ لشکر جب مکہ کے قریب صحرا میں ہوگا تو اس پر زمین دھس جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، راستے میں تو مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جی ہاں، اس لشکر میں وہ بھی ہوں گے جو زبردستی نکلے ہوں گے، اور وہ بھی ہوں گے جو مسافر ہوں گے، مگر پھر بھی وہ سب ایک ہی دم ہلاک ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اپنی اپنی نیت پر زندہ کریں گے۔ بخاری شریف کی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ایک شخص کی بیعت کریں گے۔ بیت اللہ کی بے حرمتی اس کے ارد گرد رہنے والوں کے علاوہ اور کوئی نہ کرے گا۔ اگر انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی کی تو اہل عرب کی ہلاکت کا مت پوچھنا۔ پھر حبشہ میں سے لوگ آئیں گے جو بیت اللہ کو توڑ دیں گے، پھر وہ کبھی آباد نہ ہوگا، اور وہی حبشی لوگ بیت اللہ کا خزانہ نکال دیں گے۔ باحوالہ مسند احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا حال کیسا ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوگا اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ بخاری شریف۔ یہاں بھی امام سے مقصود مہدی علیہ السلام ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک ایسی قوم ہوگی جو دین پر لڑے گی اور وہ قیامت تک حق پر ظاہر رہے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمانوں کے امیر انہیں کہیں گے، آئیے نماز پڑھائیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، نہیں، بلکہ تم آپس ہی میں ایک دوسرے پر امیر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے اکرام ہے۔ باحوالہ مسند احمد۔
یہاں بھی امیر سے مقصود مہدی علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مہدی کے پیچھے نماز ادا کرنے سے یہ مقصد نہیں کہ مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں۔ اس کی تفصیل میں پچھلے ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ ایک اور روایت ہے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف پیدا ہوگا تو مدینے میں سے ایک شخص ڈر کے مارے مکہ میں پناہ لے گا، تو اہل مکہ میں سے کچھ لوگ آ کر اسے زبردستی نکالیں گے، تو رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کر دیں گے، تو پھر اہل شام میں سے ایک لشکر اس شخص کی مخالفت میں چلے گا، تو جب وہ مکہ و مدینہ کے درمیان صحرا میں ہوگا تو زمین اس لشکر پر دھس جائے گی۔ جب لوگ یہ حال دیکھیں گے تو شام و عراق سے آ کر لوگ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے، تو پھر قریش میں سے ایک اور شخص اٹھے گا جس کے ماموزاد قبیلہ کلب سے ہوں گے، یہ عرب کا مشہور قبیلہ ہے، تو یہ شخص بنو کلب میں سے ایک لشکر بھیجے گا اس شخص کی طرف جس کی لوگ بیعت کر چکے تھے، تو یہ لشکر ان پر غالب آ جائے گا، اور جو قبیلہ کلب کے مال غنیمت میں حصہ نہ لے گا تو وہ خسارے میں رہے گا۔ تو اس وقت مال کی تقسیم ہوگی اور وہ لوگوں کے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا، اور وہ زمین پر 7 سال رہے گا، پھر مر جائے گا، اور مسلمان اس پر نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 9 سال تک رہے گا، ابو داؤد کی حدیث۔ مہدی علیہ السلام کے متعلق احادیث متواتر ہیں، ان میں کوئی شک نہیں۔ تقریباً 30 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مہدی علیہ السلام کے متعلق احادیث روایت کی گئی ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں احادیث مبارکہ کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، گرد و نواح میں سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔